بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ یہ دن مبارک دن ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام اور صحابی اور دوست اور پوری امت پہ احسان فرمانے والے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتے ہیں۔ آپ کی بے حد تعلیمات کہ آپ نے صرف دین نہیں، دنیاوی لوگوں کے ساتھ معاملات، آپ ہی کے زمانے میں یورپ تک یعنی اسلامی سلطنت پہنچی کہ کچھ سال ہو گئے ہم گئے ادھر، ایک جزیرہ ہے وہ یونان کا اور ترکی کا مشترکہ جزیرہ جس کو قبرص سائپرس کہتے ہیں، تو یورپ کا حصہ ہے وہ۔ تو وہاں ہم گئے تو وہ جزیرہ ہے، جزیرہ کہتے ہی اس کو ہے جس کے ارد گرد پانی ہوتا ہے، دریا سمندر ہوتا ہے۔ تو وہاں ایسے سمندر کی لہریں آ رہی تھیں اور ٹکرا ٹکرا کے واپس جا رہی تھی۔ وہاں ایک چھوٹا سا مکان بنا ہوا تھا بالکل کنارے۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں کوئی رہتا تو ہے نہیں، دیکھے کیا ہے۔ اندر دیکھا تو 5 قبریں تھیں اور کوئی ان پہ نام نہیں، کوئی ان پہ کوئی پتہ نہیں، بس یہ کچھ 7 ایسے لوگ تھے جن کا اس دنیا سے بھی رابطہ ہوتا ہے۔ تو وہ پتہ چلا، پھر بعد میں دوسروں سے بھی پتہ چلا کہ یہ 5 صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین کی قبریں ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں وہاں تشریف لائے تھے جہاد کے لیے، دین کی دعوت کے لیے، پیغام کے لیے، اور پھر وہ یہیں جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو دیکھیں ہم بھی جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، دبئی ہے اور بھی ملک ہے، ملیشیا، یورپ کے، امریکہ، ہم پیسے کے لیے زیادہ تر جاتے ہیں۔ وہ لوگ بھی یورپ میں آئے لیکن انہوں نے وہ اپنے ایک خاص مقصد کے لیے آئے۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کی بات ہے کہ یہ یورپ تک اسلام، ایشیا، یورپ تک جو ہے وہ پہنچا۔ تو آپ عظیم المرتبت ہر لحاظ سے جو ہے تھے، تو خاص طور پر آپ میں وصف حیا بہت پایا جاتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ کی تعریف جو ہے نبی علیہ السلام نے کی ہے کہ فرشتے بھی آپ سے حیا کرتے ہیں اور اللہ پاک بھی آپ سے حیا کرتا ہے اور نبی علیہ السلام بھی حیا کرتے ہیں، آپ کا لحاظ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ میں نے کیسے اس صفت کو پایا ہے، کیسے آپ میں یہ صفت آئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو اللہ ہی کی دین ہے، یہ تو اللہ ہی کی صفات میں سے ہے حیا، اور وہاں سے میں نے وہ نبی علیہ السلام کے خلق عظیم کا ایک حصہ ہے، ایک ذرہ ہے جو مجھے عطا ہوا۔ لیکن اثر اس کا یہ ہے ظاہری طور پر کہ میرا ذہن اور جس طرح میری سوچ ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زبان کو باندھا ہوا ہے، تمہیں نظر نہیں آتا لیکن میں نے ارادے کے ساتھ اس کو باندھا ہوا ہے، وہ بندھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں کو سمجھ لے کہ گوند لگا کے بند کیا ہوا ہے آنکھوں پلکوں، میں نے اپنے ہاتھوں کو بھی باندھا ہوا ہے، میں نے سمجھے کہ میری ٹانگیں جو ہے وہ زمین کے ساتھ جو ہے کے اندر دنسی ہوئی ہیں، وہ ہل نہیں سکتی، یعنی اتنی باندھی ہوئی ہے۔ اپنی زبان کو باندھا ہوا ہے، ٹانگوں کو باندھا ہوا ہے، کانوں کو میں نے بند کیا ہوا ہے، بلاک کیا ہوا، اس میں کچھ چیزیں ایسی سمجھ لیں ڈال دی ہیں کہ وہ سنتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہے میرا ذہن اور یہ ہے میری سوچ، اب میں ان کو کھولتا اس وقت ہوں کہ جب میں اللہ پاک کی حضوری میں ہوں، کہ اللہ پاک میرے ساتھ ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے میرا عمل بھی، ہر چیز، اور اس کا حکم ہوتا ہے کہ اب یہاں بولنا ہے یا یہاں کوئی کام کرنا ہے، تو اللہ کا امر میرے ذہن میں ہوتا ہے، نبی علیہ السلام کی سنت اور اللہ کی حضوری۔ تو اس وقت میں یہ کھولتا ہوں، اس وقت میری زبان کھلتی ہے، اس وقت میری آنکھیں کھلتی ہیں، اس وقت میرے ہاتھ کام کرتے ہیں، ورنہ یہ بندے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے حکم سے کھلتے ہیں، بس پھر بند ہو جاتے ہیں۔
تو فرمایا کہ یہ طریقہ میں نے اختیار کیا ہے، اس سے جو ہے اللہ پاک نے مجھ پر فضل کیا اور مجھے جو ہے وہ خاص وصف حیا بخشا۔ تم بھی فرمایا کر لو ایسا تو تمہیں بھی یہ حیا کا حصہ مل جائے گا۔ تو بات یہ ہے، ہم نے جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح کھلی چھوڑی ہوئی ہر شے، کوئی سوچ نہیں، کوئی اس پہ کوئی چیک نہیں، کوئی فلٹر نہیں، کوئی خیال نہیں، بس جدھر آیا ہاتھ مار دیا، جدھر آیا کھا لیا، جدھر آئی زبان تار دی، جدھر کی سوچ آئی ادھر سوچ لیا، اور جدھر کے جو سننا ہے وہ سن لیا، مطلب یعنی چیزیں۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ سوچ کو بھی کنٹرول کر دی، یعنی سوچ بھی اپنی مطلب ہے کہ ادھر ادھر نہیں جانے دیتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ وہ بھی۔ تو یہ اللہ پاک نے بندے کو یہ طاقت اختیار دیا ہے کہ وہ ان پر حاوی ہو۔ یہ چیزیں اگر حاوی ہو گئی بندے پہ تو ان میں تو عقل نہیں ہے، مثلا زبان میں تو کوئی عقل ہے نہیں، ہاتھوں میں تو کوئی عقل نہیں، یہ تو گوشت کے لوتھڑے ہیں، نفس میں کوئی عقل نہیں، وہ تو بندے کو پھر جو ہے جدھر لے دوڑیں گے، کبھی جانور کی طرح ادھر کبھی ادھر۔ تو اس لیے جو ہے تو یہ بندے کو کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ آپ کی تعلیمات ہیں کہ وہ بندہ کوشش کرے۔ اور اصل میں آپ دیکھیں یہ جو طریقہ محمدیہ جس کی تعلیمات جو وہ یہی ہیں عقیدہ اور فرائض کے بعد، کہ وہ یہ 7 اعضاء کو باندھ دے بندہ، یعنی 7 اعضاء کا تزکیہ۔ تو یہ تعلیمات تمام انبیاء کی بھی تھیں، یہی تعلیمات صحابہ اکرام، یہی حضرت عثمان غنی، مطلب یہی ساری پھر آگے امام حسین اور اولیاء کی، اور قیامت کے دن انہی کے متعلق جو ہے وہ پوچھ ہونی ہے، عذاب بولنے ہیں۔ تو اس لیے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی اپنے اپنے درجے میں توفیق عطا فرمائے، جس کو جو مشکل ہے نہیں تو وہ پوچھے دوسرے سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس سے پہلے کہ یہ پھر بند ہو جائیں موت کے وقت، پھر جو ہے اس کا نتیجہ بندے کو بھگتنا پڑتا ہے، اچھا یا برا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اگر کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی سوال ہے کوئی ذہن میں یا کوئی ایسی، تو اجازت ہے پوچھ لو ماشاءاللہ۔ بسم اللہ جی 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 بس ہمارے ساتھی انہوں نے ایک جگہ پہ 4-5 بچے کو پڑھانے کا مشکل، ایک جانور انہوں نے رکھا ہوتا قربانی کے لیے، انہوں نے کہیں دوسرے گھر میں اس کو باندھا ہوا تھا صبح، تو دوسرے گھر میں وہ قربانی کر رہے تھے جانور، وہ کیونکہ انہوں نے اس کی جگہ دوسرا جانور قربان کر دیا، تو نہیں کر دیا، وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے، کسی کو رکھا تھا قربانی کے لیے، وہ جگہ نہیں ہوا، دوسرے گھر میں رہا تھا، ایک ہی طرح کے دونوں جانور تھے، وہ تباہ ہو گئے۔ آپ کو پوچھتے ہیں کہ ان کے بارے کیا حکم کیا کریں؟ نہیں، وہ جانور جو ہے وہ ملکیت کس کیا تھا؟ ان کا مالک تھا نا، جو ہاں جی، قربانی وہ کے مالک کو ذبح ہو گئے، وہ اپنے ڈیرے پہ ذبح کر رہے تھے، 7 بڑے جانور لوگوں نے حصہ ڈالا تھا، اس میں نہ ذبح کرنے والوں کا حصہ تھا جو ذبح ہونا تھا اصلی، نہ مالکوں کا حصہ تھا اس میں۔ وہ ایسے انہوں نے باندھتے ہوئے ایک جانور ایک بڑی چوٹی ان دوسرے کا باندھ کر سکتا، جب وہ ذبح کرنے پکڑ کے جانور کو لے کے انہوں نے اپنے واسطے رکھی ہے چوٹی، انہوں نے پکڑ کے وہ ذبح کر دی، یہ قربانی کا دور نہیں ہے۔ اچھا اچھا، وہ جس بندہ جو کر رہا تھا یا جس کا جو مالک، وہ وہی مالک تھا جو وہ دونوں جانور اس کی ملکیت تھے؟ اچھا اچھا اچھا، جو ذبح کر دیا اس کا وہ مالک تھا بندہ، جی ہاں، اور جو دوسرا وہ اسی طرح کو اسی طرح ہے۔ ہاں، ان کو جو جن کا حصہ تھا اس میں ان کو کہا انہوں نے، ہاں جی،
تو اس سے انہوں نے کہا کہ آپ کی چوٹی تو ویسے دفعہ ہو گئی ہے، یا آپ پیسے لے رہے ہیں ہم سے، یا یہ چوٹی رکھ لیں جو ہم نے قربانی کی۔ نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے ذبح کر دیا، ایک جب غلطی سے سمجھنے وہ ہو گیا، تو اس جانور جس کو اصل میں ذبح کرنا تھا قربانی کے لیے، اس میں دوسرے لوگوں کا حصہ تھا۔ ہاں، تو انہوں نے پھر ان سے کیا کہا لوگوں سے جن کا حصہ تھا؟ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کا امر تھا، آپ ہی ڈھونڈ کے سارے جانتے تھے، ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے تھے، جی ہم بھی نہیں پہچان سکے، ہم باہر تھے، جی ہمارا نوکر پکڑ کے لا رہا تھا، وہ بھی نہیں پہچان سکا۔ ہاں یہ اللہ کا امر تھا، تو آپ جو یہ دنیا دار بندے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ پھر پیسے لے لو یا وہ آپ لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پیسے آپ دیں گے، وہ دیں گے۔ یہ انہوں نے سوال کر دیا، پتہ کر کے بتایا نہیں۔ اچھا، نہیں انہوں نے جن کا حصہ تھا ان سے کہا بھئی آپ کی تو قربانی ذبح نہیں ہوئی، تو آپ جو ہے پیسے لے لو واپس۔ جن مطلب 7 بندے جن کا حصہ تھا ان کا کیا ہوا؟ انہوں نے یہ قربانی دے دی ذبح ہو گئی۔ اچھا، گوشت دے دیا انہوں نے؟ جب انہوں نے مالک جو تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہوگی ہے، ہاں اللہ کا امر تھا، یہ تو آپ کی ہوگی، آپ کی طرف سے قربانی۔ ہاں جی تو انہوں نے کہا جی پھر ہم سے پیسے لے لو۔ انہوں نے کہا جی پیسے بھی وہی ہمیں دے دے دوسرا جانور جو رکھا تھا قربانی کے لیے بچ گیا۔ یہ آپس میں راضی ہو گئے، لیکن بعد میں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں یا مسئلہ پوچھ کے بتائیں کہ یہ صحیح ہے۔ جی جی، یعنی مسئلہ تو یہی ہے نا کہ جو قربانی کے لیے انہوں نے خریدا، اصل جانور اسی کو قربان ہونا تھا، یہ تو ہو گیا غلطی سے، چلو گوشت بشک ان کو دے دیا انہوں نے، تو حصے جو تھے وہ 7 بندوں کے وہ اس میں تھے جس میں یہ تو غلطی سے ہو گیا، چلو انہوں نے قربان کر دیا، گوشت ان کو دے، تو گوشت دینے سے قربانی نہیں ہوتی، قربانی ہونی ہے ذبح ہونے سے۔ اب اس کو بھی جو ہے وہ ذبح کرنا پڑے گا، تب ان کی قربانی ہوگی، ورنہ ان کی قربانی رہ گئی۔ یعنی قربانی کا مطلب یہ نہیں ہے اب انہوں نے، وہ تو ایسے بھی ہو سکتا ہے بھائی کوئی کہیں بھی گوشت لا کے ان کو دے دیں، بھائی یہ لو یہ آپ کا ہو گیا، تو اس طرح نہیں۔ اکثر تو تھا کہ وہ جو ذبح ہونا ہے جس میں جو لیا ہوا تھا سب مالکوں نے، 7 نے، تو ان کی پھر جو ہے اگر انہوں نے صرف گوشت دے دیا ہے تو گوشت چلے انہوں نے کھانا کھا لیا ہے، لیکن قربانی ان کی نہیں ہوئی۔ قربانی جو ہے مطلب ہے کہ یعنی وہ اسی کی جو ہے جو ان کا جو اصل جانور تھا، کیونکہ اگر تو یہ اس کی موتی اپنی صرف پھر اور بات ہے، ایک ہی بندے کی ہے پھر، تو یہ جو حصہ دار تھے ان کی، انہوں نے ایک جانور اس نیت سے خریدا، اسی میں ان کا حصہ تھا، اسی کے وہ مالک تھے۔ اب جس کی ہو گئی ہے اس کے تو یہ مالک ہی نہیں ہے، تو ان کی مسئلہ یہی ہے، پھر ان کی قربانی نہیں ہوئی، ایسا سمجھیں۔ تو اپنا ویسے چلو گوشت انہوں نے کر دیا، قیمت اپنا جو ہے وہ، تو اب یہ جس بندے نے غلطی کی ہے اس کا بنتا ہے کہ ان کو واپس دے اپنے قیمتیں، ان کی بھائی ان کا جو، یا وہ جانور ہی ان کو دے کہ بھائی یہ آپ کا جانور اور تو نہیں کوئی بات؟